کوئی اور ذریعہ نہیں ہے غیبی خبر آنے کا. کشف کے بارے میں ابن تیمیہ بھی قائل ہے کشف کا, مجھے پتا ہے, صوفی ہے, اس کی 11ویں-12ویں جلد میں اس نے کشف کا لکھا ہے کہ اولیاء اللہ جو ہے وہ مناظر جو ہے وہ جاگتے میں دیکھ لیتے ہیں جو عام لوگ سوتے میں دیکھتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے اولیاء اللہ ختم ہو گئے ہیں دنیا سے, ہمیں جھوٹا کریں, ہم یہ کہتے ہیں ہمیں جھوٹا کریں. پریکٹیکلی دنیا تو اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہے نا, میں ڈینائی کر رہا ہوں نا. ایک ولی یہ سامنے لے آئے, میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا سامنے گا, مشین ڈیزائن کا, جس میں جو ہے 5 لیٹن کے جو ہے وہ الفابیٹس ہوں گے, 3 جو ہے وہ یونانی لینگویج گریک کے ہوں گے, کچھ انگلش کے ہوں گے. وہ یہ بزرگ کشف کے ذریعے وہ فارمولا پڑھ کے بتا دے مجھے کیا لکھا ہوا ہے, دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. نہیں, اس پہ وہ جواب دیتے ہیں نا, کیا وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو انبیاء گزرے ہیں انہوں نے ایٹم بم کیوں نہیں دے دیا آپ کو؟ وہ دے سکتے تھے, بالکل دے سکتے تھے, فارمولا دے جاتے ہیں. دیکھا عامر کو پتا چل گیا کہ ان کا کمپیریزن نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں آپ نے انڈکلیئرڈ ان کو نبی مانا ہوا ہے اپنے صوفیاء کو, تبھی انہی کا کمپیریزن کرواتے ہیں. نبی دے سکتے تھے, نبی نہیں, وہ اس لیے کہ ان سے سوال نہیں ہوا. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج کے دور کا اگر کوئی پیغمبر ہوتا آپ کو ایٹم بم کا فارمولا بھی دیتا, اس سے جب منہ مانگا معجزہ دیا جاتا. ایٹم بم سے بڑی چیز کر دے دی ہے اس نے. ایٹم بم تو فزیکل فینومینا آف نیچر کو آپ نے یوز کیا نا. ایٹم بم سے بڑی چیز یہ ہے کہ اونٹنی جو ہے وہ پہاڑ میں سے پیدا ہو. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا. ایٹم بم بنانے سے بڑی چیز ہے کہ انگلیوں میں سے پانی کے چشمے جاری ہوں. بخاری و مسلم حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی سے جاری ہوئے. 1500 صحابہ نے وضو کیا, جانوروں کو پلایا, سٹور بھی کر لیا, تب بھی پانی زیادہ تھا اور ایک پیالے میں رکھنے سے. میں کہتا ہوں, میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کی گفتگو میں کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کا کوئی ایک معجزہ بھی سائنس پروف کر کے نہیں بتا سکتی. سائنٹیفکلی معجزہ پروف ہو ہی نہیں سکتا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جو سائنٹیفکلی سائنسدان کر کے دکھا دے وہ معجزہ ہی نہیں ہو سکتا. قیامت تک کو یہ کام نہیں کر کے دکھا سکے گا, ورنہ اللہ کے نبی کی نبوت سٹیک پہ لگ جائے گی, نعوذ باللہ. اور میں آپ کو ان کی شیڈول بتاؤں, یہ جو شیڈولیں آپ کو بتا رہے ہیں نا, ان کے بزرگوں کے بارے میں یہ صحابہ کرام کو شرشیر اس کا حاصل نہیں تھا. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, ایک صحابی نے مسجد نبی کے قریب گھر لیا. آپ فرمایا تو نے ادھر گھر کیوں لیا, دور سے چل کے آتا تھا, جتنے قدم اتنی نیکیاں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور سے آتے مجھے تکلیف ہوتی تھی, تو میں نے کہا میں مسجد نبی کے قریب گھر لے لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر قدم پر نیکی ہے. تو وہ واپس شفٹ ہو گئے, مسجد نبی کے قریب گھر لے گئے, واپس دور گھر لے لیا. وہ کہتے ہیں مجھے آنے میں تکلیف ہوتی ہے, اور یہ کہتے ہیں بزرگ جو ہے ایک نماز مکے پڑھ دینے, دوسری مدینے پڑھ دینے, روحانی طور پہ فلاں جگہ. صحابہ کرام تھے جناب, وہ بیچارے تھے مسیدی دے کول گھر پہ لیندے نے کہ یار ہم تو اتنی دور سے چل کے, تو ہم صحابہ کو ہی دیکھیں گے نا یار, ہمارے پاس رول ماڈل تو صحابہ ہیں. ہم کہتے ہیں جن ایکسپیرینسز سے حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی نہیں گزرے ہیں, وہ ایکسپیرینسز اگر آپ بزرگوں کے بارے میں کلیم کریں گے تو ہم کہیں گے یا تو آپ کے بزرگ ابو بکر, عمر, عثمان و علی سے اوپر ہیں, یا تو اڑے بزرگ جڑے نے شیطان دے ٹائے چڑھے نے. دو ہے جو ایک آپشن ہے, تیسرا آپشن تو نہیں ہو سکتا. کیوں جی شاہ جی, اور ہمت کرو نا بولنے کی کہ آپ کہہ دیں کہ ابو بکر, عمر, عثمان و علی. صحیح مسلم میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے, 2 قبریں تھیں. آپ فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ نے کہا آپ نے یہ ٹہنی کاٹ کے لگائی ہے؟ کہا عذاب ہو رہا تھا. پوچھا کیوں؟ کہا کہ ایک پیشاب کے چیٹوں سے نہیں بچتا تھا, دوسرا چگلی کھاتا تھا. اور پھر فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں اے میرے صاحب تمہیں بھی عذاب قبر سنوا دیا جائے, دکھایا نہیں, سنوا دیا جائے. پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا, مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم اپنے مردے دفنانا نہ چھوڑ دو. حضرت ابو بکر اور عمر کو تو حضور کہہ رہے ہیں کہ میں دعا کروں کہ تمہیں سنوا دیا جائے, اور بعد کے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کشف القبور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جس چیز کو کاؤنٹر ویریفائی آپ نہیں کر سکتے وہ اس چیز کا آپ کلیم نہیں کر سکتے. ہم جن دین کی چیزوں کو کلیم کر رہے ہیں نا, ہم ان کو کاؤنٹر ویریفائی کتاب و سنت کے دلائل پہ کر رہے ہیں, ان کو غیبی خبریں مان کر. لیکن آپ کے بزرگوں کی دی ہوئی غیبی خبریں ہم نہیں مانیں گے, کیونکہ ہم ان کو پیغمبر نہیں نہ مانتے. پیغمبر تو ہم نے محمد رسول اللہ کو مانا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. ٹھیک ہے نا جی, تو اس کو ہم نے پیغمبر مانا ہے, اور اس کی بات ہم مانیں گے چاہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے. یا پھر آپ کہہ دیں کہ آپ اپنے بزرگوں کو پیغمبر کے برابر درجہ دیتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. پھر تواڈے نال پھر اور طریقے نال گل ہوئے گی, پھر تانوں الصارم المسلول علی شاتم رسول کتاب دیاں گے تحفے چ, اے پڑھو. فرماتے ہیں جی کہ الہام جو ہے یہ ختم ہی ہو گیا ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے وہ تو ثابت ہو گئی ہے کہ صحیح روایت ہے, ساریۃ الجبل والی. کیا نہیں, ہم نہیں اس روایت کو صحیح مانتے. نہیں, وہ کہتے ہیں محدثین کیا صحیح ہے, محدثین کیا صحیح ہے, تو ہم تو کہتے ہیں صحیح بخاری کے خلاف ہے. محدثین کیا کوئی نہیں صحیح ہے. شیخ زبیر صاحب نے اس کو ضعیف ڈکلیئر کیا ہوا ہے, شیخ البانی نے صحیح کہا ہے, غلام حسن ضعیف صاحب نے صحیح کہا ہے, اور وہ صحیح بھی نہیں کہا, حسن درجے کی کہا ہے. تو ہم تو کہتے ہیں صحیح بخاری میں موجود ہے, کتاب الشہادات چیپٹر میں حضرت عمر کا اپنا قول ہے کہ جب تک اللہ کے نبی موجود تھے
اللہ تعالیٰ ہمیں وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا کہ کسی کے دل میں کیا ہے. اب لوگ ظاہر کے اوپر ہم فتویٰ لگائیں گے کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا. اچھا اس میں ایک سوال بڑا ہے. اچھا موقع تھا وہ کہہ دیتے کہ سوائے یہ کہ جب اللہ تعالیٰ الہام کسی کو کر دے.